السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات کا وقت تھا۔ ناجی اپنے کمرے میں دو جونیئر کمانڈو کے ساتھ بیٹھا شراب پی رہا تھا۔ دو ناچنے والیاں ہلکی ہلکی موسیقی پر مستی میں آئی ہوئی ناگنوں کی طرح محصور کن اداؤں سے رقص کر رہی تھیں۔ ان کے پاؤں میں گھنگرو نہیں تھے، ان کے جسموں پر کپڑے صرف اس قدر تھے کہ ان کے ستر ڈھکے ہوئے تھے۔ اس رقص میں خمار کا تاثر تھا۔ دربان اندر آیا اور ناجی کے کان میں کچھ کہا۔ ناجی جب شراب اور رقص کے نشے میں محو ہوتا تو کوئی بھی اندر آنے کی جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ صرف ناجی کو معلوم تھا کہ وہ کون سا کام ہے جس کے لیے ناجی شراب و شباب کے محفل سے اٹھا کرتا ہے، ورنہ وہ دربان اندر آنے کی جرأت نہیں کرتا۔ اس کی بات سنتے ہی ناجی باہر نکل گیا۔ وہاں سودانی لباس میں ملبوس ایک ادھیڑ عمر کا آدمی تھا، اس کے ساتھ ایک جوان لڑکی تھی۔ ناجی کو دیکھ کر وہ اٹھی۔ ناجی اس کے چہرے کی دلکشی اور قد کاٹ دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ وہ عورت نہیں تھی، کوئی قضا تھی۔ وہ عورتوں کا شکاری تھا، اسے عورتیں صرف عیاشی کے لیے درکار نہیں تھی۔ ناجی عورتوں سے کئی کام لیا کرتا تھا، جن میں سے ایک یہ تھا کہ وہ ان میں سے بہت ہی خوبصورت اور عیار لڑکیوں سے بڑے بڑے عہدیداروں کے بستر گرم کرواتا اور اسی وجہ سے ان عہدیداروں کو اپنی مٹھی میں رکھتا تھا، اور ایک یہ بھی کام کہ وہ انہیں امیروں اور حکمرانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے استعمال کیا کرتا تھا، اور ساتھ میں ان سے جاسوسوں بھی کرا لیا کرتا تھا۔ اور جس طرح تاریخ گواہ ہے کہ عورت جاسوسی کرنے میں کس طرح ماہر ہے، جس طرح قصاب جانور کو دیکھ کر بتاتا ہے کہ اس کا گوشت کتنا ہے، اسی طرح ناجی بھی لڑکی کو دیکھ کر بتاتا کہ یہ لڑکی کس کام کے لیے موزوں ہے۔ لڑکیوں کے بیوپار اور برتا فروش اکثر مال ناجی کے پاس ہی لایا کرتے تھے۔ یہ آدمی بھی ایسے ہی بیوپاریوں میں سے ہی لگتا تھا۔ لڑکی کے مطابق اس نے بتایا کہ لڑکی تجربہ کار ہے، ناچ بھی سکتی ہے اور پتھر کو زبان کے میٹھے پان کی وجہ سے پانی میں بھی تبدیل کر سکتی ہے۔ ناجی نے اس کا تفصیلی انٹرویو لیا۔ وہ اس فن کا ماہر تھا۔ اس نے رائے قائم کی کہ جس کام کے لیے وہ اس لڑکی کو تیار کر رہا ہے، تھوڑے سے تربیت کے بعد یہ لڑکی اس کام کے لیے موزوں ہوگی۔ بیوپاری قیمت وصول کر کے چلا گیا۔ ناجی اس لڑکی کو اپنے کمرے میں لے کر چلا گیا، جہاں اس کے ساتھی رقص اور شباب سے دل بہلا رہے تھے۔ اس نے لڑکی کو نچانے کے لیے کہا، اور جب لڑکی نے اپنا چوغا اتار کر اپنے جسم کو دو بل دیے تو ناجی اور اس کے ساتھی تڑپ اٹھے۔ پہلے نچانے والوں کے رنگ پیلے پڑ گئے کیونکہ ان کی قیمت کم ہو گئی تھی۔ ناجی نے اس وقت محفل برخاست کر دی اور لڑکی کو پاس بٹھا کر سب کو باہر نکال دیا۔ لڑکی سے نام پوچھا تو اس نے اپنا نام زکوئی بتایا۔ ناجی نے اس سے کہا، زکوئی، تم کو یہاں لانے والے نے بتایا ہے کہ تم پتھر کو پانی میں تبدیل کر سکتی ہو، تمہارا میں یہ کمال دیکھنا چاہتا ہوں۔ زکوئی نے سوال کیا، وہ پتھر کون ہے؟ ناجی نے کہا، نیا امیر مصر، وہ سالار اعظم سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ زکوئی نے پوچھا، ہاں، اگر تم اس کو پانی میں تبدیل کر دو تو میں اس کے وزن جتنا سونا تمہارے قدموں میں رکھ دوں گا۔ زکوئی نے پوچھا، وہ شراب تو پیتا ہوگا؟ ناجی نے کہا، شراب، ناچ گانا، تفریح سے وہ اتنی ہی نفرت کرتا ہے جتنی ایک مسلمان خنزیر سے کرتا ہے۔ زکوئی نے کہا کہ میں نے سنا تھا آپ کے پاس تو لڑکیوں کا ایک طلسم ہے جو نیل کی روانی کو روک لیتا ہے، تو کیا وہ طلسم ناکام ہوا؟ ناجی نے کہا، میں نے ابھی تک ان کو آزمایا ہی نہیں، یہ کام تم کر سکتی ہو۔ میں تم کو سلطان کی عادتوں کے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ زکوئی نے پوچھا، کہ آپ اسے زہر دینا چاہتے ہیں؟ نہیں، ابھی نہیں، میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، بس میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ایک بار تم جیسی لڑکی کے جال میں پھنس جائے، پھر میں اسے اپنے پاس بٹھا کر شراب پلا سکوں۔ اگر اس کو قتل کرنا مقصود تھا تو میں یہ کام حشیشین سے آسانی کے ساتھ کرا سکتا تھا۔ زکوئی نے کہا، ناجی، یعنی آپ سلطان سے دشمنی نہیں، دوستی کرنا چاہتے ہو؟ اتنا برجستہ جملہ سن کر ناجی لڑکی کو چند لمحے غور سے دیکھتا رہا۔ لڑکی اس کے توقع سے زیادہ ذہین تھی۔ ہاں، زکوئی، ناجی نے اس کے نرم و ملائم بالوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، میں اس کے ساتھ دوستی کرنا چاہتا ہوں، ایسی دوستی کہ وہ میرا ہم نوا اور ہم پیارا بن جائے۔ آگے میں جانتا ہوں
کہ مجھے اس سے کیا کام لینے ہیں؟ ناجی نے کہا اور ذرا سوچ کر بولا، لیکن میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ ایک جادو سلطان کے ہاتھوں میں بھی ہے۔ اگر تمہارے حسن پر اس کے ہاتھ کا جادو چل گیا تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ اگر تم نے مجھے دھوکہ دیا تو ایک دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکو گی۔ صلاح الدین تم کو موت سے نہیں بچا سکے گا۔ تمہاری زندگی اور موت میرے ہاتھوں میں ہے، تم مجھے دھوکہ نہیں دے سکو گی، اس لیے میں نے تمہارے ساتھ کھل کر بات کی ہے، ورنہ میری حیثیت اور رتبے کا انسان ایک پیشہ ور لڑکی سے پہلی ملاقات میں ایسی باتیں نہیں کرتا۔ زکوئی نے کہا، یہ آپ کو آنے والا وقت بتائے گا کہ کون کس کو دھوکہ دیتا ہے۔ مجھے یہ بتائے کہ میری سلطان تک رسائی کیسے ہوگی؟ ناجی نے کہا، میں اسے ایک جشن میں بلا رہا ہوں اور اسی رات میں ہی آپ کو اس کے خیمے میں داخل کروں گا۔ میں نے تمہیں اس مقصد کے لیے بلایا ہے۔ زکوئی نے کہا، ٹھیک ہے، باقی میں سنبھال لوں گی۔ وہ رات گزر گئی، پھر اور کئی راتیں گزر گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی انتظامی اور فوج کی نئی بھرتی میں اتنا مصروف تھا کہ ناجی کی دعوت قبول کرنے کا وقت نہیں نکال سکا۔ علی بن سفیان نے سلطان صلاح الدین کو ناجی کے مطابق جو رپورٹ دی تھی اس نے سلطان کو پریشان کر دیا تھا۔ سلطان نے علی سے کہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ناجی صلیبیوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے، یہ سانپ ہے جسے مصر کی امارات آستین میں پال رہی ہیں۔ علی بن سفیان نے ناجی کی تخریب کاری کی تفصیل بتانی شروع کر دی کہ ناجی نے کس طرح بڑے بڑے عہدیداروں کو ہاتھ میں لیا اور انتظامیہ میں منمانی کرتا رہا، اور کہا، اور جس سوڈانی سپاہ کا وہ سپہ سالار ہے وہ ہماری بجائے ناجی کی وفادار ہے، کیا آپ اس کا کوئی علاج سوچ سکتے ہیں؟ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، صرف سوچ ہی نہیں سکتا، علاج شروع بھی کر چکا ہوں۔ مصر سے جو سپاہ بھرتی کیے جا رہے ہیں وہ سوڈانی باڈی گارڈز ہیں، اور میں ان کو سوڈانی فوج میں گڑ مڑ کر دوں گا، پھر یہ فوج نہ سوڈانی ہوگی اور نہ مصری۔ ناجی کی یہ طاقت بکھر کر ہماری فوج میں جذب ہو جائے گی، ناجی کو میں اس کے اصل ٹھکانے پر لے آؤں گا۔ علی بن سفیان نے کہا، اور میں یہ وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ ناجی نے صلیبیوں کے ساتھ بھی گٹھ جوڑ کر رکھا ہے۔ آپ ملت اسلامیہ کو ایک مضبوط مرکزیت لا کر اسلام کو وسعت دینا چاہتے ہیں، مگر ناجی آپ کے خوابوں کو دیوانے کا خواب بنا رہا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، تم اس سلسلے میں کیا کر رہے ہو؟ علی نے کہا، یہ مجھ پر چھوڑ دیں حضور، میں جو کروں گا وہ آپ کو ساتھ ساتھ بتاتا رہوں گا۔ آپ مطمئن رہیں، میں نے اس کو جاسوسوں کی ایسی دیوار میں چن دیا ہے جس کی آنکھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، اور یہ دیوار متحرک بھی ہے۔ یوں سمجھ لے کہ میں نے اس کو اپنے جاسوسی کے قلعے میں قید کر لیا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو علی بن سفیان پر اس قدر بھروسہ تھا کہ اس نے علی سے اس کے درپردہ کارروائی کی تفصیل نہ پوچھی۔ علی نے سلطان سے پوچھا، معلوم ہوا ہے کہ وہ آپ کو جشن پر بلانا چاہتا ہے، اگر یہ ٹھیک بات ہے تو اس کی دعوت اس وقت قبول کر لیں جب میں آپ کو کہوں گا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اٹھا اور اپنے ہاتھ پیچھے کر کے ٹہلنے لگا اور علی بن سفیان سے کہا، زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، بے مقصد زندگی سے بہتر ہے کہ انسان پیدا ہوتے ہی مر جائے۔ کبھی کبھی یہ بات دماغ میں آتی ہے کہ وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کی قومی حص مردہ ہو چکی ہوتی ہے اور جن کا کوئی کردار نہیں ہوتا، بڑے مزے سے جیتے ہیں اور اپنی آئی پر مر جاتے ہیں۔ وہ بد نصیب ہیں۔ امیر محترم علی بن سفیان نے کہا، ہاں سفیان، میں جب انہیں خوش نصیب کہتا ہوں تو پتہ نہیں کون میرے کانوں میں یہ بات ڈال دیتا ہے، جو تم نے کہی ہے وہ بات درست نہیں، مگر سوچتا ہوں کہ اگر ہم نے تاریخ کا دھارا اس موڑ پر نہ بدلا تو ملت اسلامیہ صحراؤں وادیوں میں گم ہو جائے گی، ملت کی خلافت 3 حصوں میں تقسیم ہو جائے گی، امیر بن کر رہے ہیں اور صلیبیوں کا اعلیٰ کار بن رہے ہیں۔ مجھے اس بات کا ڈر بھی ہے کہ اگر مسلمان زندہ بھی رہے تو وہ ہمیشہ صلیبیوں کے غلام اور اعلیٰ کار بنیں گے اور اسی پر خوش ہوں گے۔ وہ زندہ ہیں مگر قوم کی حیثیت سے وہ مردہ ہوں گے۔ آدھی صدی میں ہماری سلطنت کا نقشہ کتنا سکڑ کر رہ گیا ہے۔ وہ خاموش ہو گیا اور ٹہلنے لگا اور پھر سر جھٹا کر علی کو دیکھنے لگا۔ جب تباہی اپنے اندر سے ہو تو اسے روکنا محال ہوتا ہے۔ اگر ہماری خلافتوں اور امارتوں کا یہی حال رہا تو صلیبیوں کو ہم پر حملہ کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ وہ آگ جس میں ہم اپنا ایمان، اپنا کردار، اپنی قومیت جلا رہے ہیں، اس میں صلیبی آہستہ آہستہ تیل ڈالتے رہیں گے، ان کی سازشیں ہمیں آپس میں لڑاتی رہیں گی،
میں شاید اپنا عزم پورا نہ کر سکوں، میں شاید صلیبیوں سے شکست بھی کھا جاؤں، لیکن میں قوم کے نام ایک وصیت چھوڑنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ کسی غیر مسلم پر کبھی بھروسہ نہیں کرنا، ان کے خلاف لڑنا ہے تو لڑ کر مار جانا، کسی غیر مسلم کے ساتھ کوئی سمجھوتا، کوئی معاہدہ نہ کرنا۔ آپ کا لہجہ بتا رہا ہے جیسے آپ اپنے عزم سے مایوس ہو گئے ہیں۔ علی بن سفیان نے سلطان سے کہا، مایوس نہیں، جذباتی۔ علی، میرا ایک حکم متعلقہ شعبہ تک پہنچا دو کہ بھرتی تیز کر دو، اور کوشش کرو کہ فوج کے لیے ایسے آدمی زیادہ سے زیادہ بھرتی کرو جن کو جنگ و جدل کا پہلے سے تجربہ ہو۔ ہمارے پاس اتنی لمبی تربیت کا وقت نہیں، بھرتی ہونے والوں کے لیے مسلمان ہونا لازمی قرار دو، اور تم اپنے لیے ذہن نشین کر دو کہ ایسے جاسوسوں کا دستہ تیار کرو جو دشمن کے علاقے میں جا کر جاسوسی بھی کریں، شب خون بھی ماریں۔ یہ جانبازوں کا دستہ ہوگا، انہیں خصوصی تربیت دو، ان میں یہ صفات پیدا کرو کہ وہ ان کی طرح صحرا میں زیادہ سے زیادہ عرصہ پیاس برداشت کر سکیں، ان کی نظریں عقاب کی طرح تیز ہوں، ان میں صحرائی لومڑی کی مکاری ہو، اور وہ دشمن پر چیتے کی طرح چھپٹنے کی مہارت طاقت کے مالک ہوں، ان میں شراب اور حشیش کی عادت نہ ہو، اور عورت کے لیے وہ برف کی طرح یا ہوں۔ دوستو، کلک دیکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار کریں۔ شکریہ۔